حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ شارح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اور لقب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ ہوا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی، لہٰذا بطول آپ کا لقب ہوا، اور زہرا بمعنی کلی کے ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی کلی تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے خواتین دو چار ہوتی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب زہرا ہوا۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ خاتون جنت کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فاطمہا ومحبہا علی النار، یعنی کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین اور جمیل تھی۔ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو کہتے ہیں کہ خاتون جنت کو ان کے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑنا بھی پسند نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی، اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب کہیں بعد وفات میری کفن پوش لاش پر بھی لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی سی صورت بنا کر کے اس پر پردے ڈالتے ہیں، اور پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر کے انہیں جوڑ کر کے اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کی دیکھی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کی بھی کیا بات ہے، کسی شاعر نے کیا